کونیم کے متعلق میں آپ کو کافی باتیں بتا چکا ہوں. ایک تو یہ کہ اس کے السرز کی گرد انڈوریشن بھی ہوتی ہے اور ساتھ کے گلینڈز پھول جاتے ہیں، اور یہ السرز اور گلینڈز اگر وقت کے اوپر ان کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو بعض دفعہ کینسرس بھی ہو جاتے ہیں. اور چونکہ درد کم ہوتی ہے کونیم میں، سوائے بعض بیماریوں کے ان میں درد نمایاں ہوتی ہے، لیکن اکثر صورتوں میں السر اور انڈوریشنز یعنی مختلف قسم کے غدودوں کے سوجنے کے نتیجے میں درد نہیں ہوتی اور یا درد نہیں ہوتا. اس لیے پتہ نہیں لگتا مریض کو، سوائے اس کے کہ جلد پر ظاہر طور پر دیکھ لے وہ تو نظر آ جاتا ہے، لیکن جو اندر ہو رہا ہے معدے کا حال یا انتڑیوں میں یا کسی اور جگہ گلینڈز میں، اس میں درد نہ ہونے کی وجہ سے بہت لمبے عرصے تک کونیم کی ضرورت رہتی ہے اور دی نہیں جاتی. اس لیے مریض ہاتھ سے نکل جاتا ہے. جب کونیم شروع ہوتی ہے تو وہ فائدہ تو پہنچاتی ہے لیکن مرض سے نجات نہیں پھر دے سکتی. اس لیے کونیم کی علامتوں پر ایسی نظر رکھنی چاہیے کہ جہاں بھی نظر آئیں فوری طور پر کونیم شروع کرا دی جائے. کونیم کے بہت سی علامتیں کاکولس سے ملتی ہیں، وہ بتا چکا ہوں. چکر تو ہیں مگر چکروں کی طرز میں ایک فرق ہے. کاکولس میں لیٹ کے چکر نہیں آتے اور عموماً کانوں کی جو نالی جو ہے اندر، جس سے ٹیوب ہوتی ہے، جس میں سے یو شیپ ٹیوب ہوتی ہے، اس میں ارد سیلیا ہوتے ہیں، بال باریک باریک، اور بیچ میں تھوڑا سا لیکوڈ پڑا ہوتا ہے. اس کی حرکت سے جب وہ بالوں کو ایک طرف وہ لیکوڈ ٹچ کرتا ہے تو بیلنس کا پتہ لگتا ہے ہمیں کہ ہم اس بیلنس اس طرف سے لوز کر رہے ہیں. دوسری طرف منہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا منہ ادھر ہو رہا ہے؟ شیشہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. وہ اندر سے جو اطلاعیں جسم کے بیلنس کی ساری، یہ زیادہ تر کان سے اس کا تعلق ہے. کان کی لیکوڈ کی ڈسٹربنس بتا رہی ہے کہ ہماری حرکت کس طرح سمت میں ہے. وہ جب پیغام رسانی آہستہ ہو جائے تو اس سے چکر کا رجحان بڑھ جاتا ہے. لیکن صرف یہی نہیں ہے، کاکولس میں نظر کے لحاظ سے بھی چکر، اور کئی چکر ایسے ہیں جن کا تعلق کاکولس سے ہے اور وہ فالجی کمزوریوں سے کچھ تعلق ضرور رکھتے ہیں، معدے کی خرابی سے نہیں. کاکولس کے چکر کا معدے کی خرابی سے تعلق نہیں. نکسوامی کا کے چکر ہوتے ہیں، ان کا معدے کی خرابی سے تعلق ہے. ایپیکاک کے چکر ہے، معدے کی خرابی سے تعلق ہے. براؤنیا کے چکر ہیں، اس میں حرکت سے بھی تعلق ہے لیکن معدے کی خرابی سے بھی تعلق ہوتا ہے. قبض بھی ہوتی ہے ساتھ. تو چکروں کو چونکہ بہت ملتے ہیں مختلف بیماریوں میں، ان کو پہچاننے کے لیے کچھ بعض دواؤں کے ساتھ گانٹھیں باندھنی چاہیے. کونیم اور کاکولس کے چکروں میں بڑی تفریق یہ ہے کہ کونیم میں لیٹے لیٹے بستر گھومنے کا احساس ہوتا ہے جو کاکولس میں نہیں ہے، اور آنکھ کی حرکت کے ساتھ بھی چکر آتے ہیں. یہ چیز کونیم کو کاکولس سے الگ کر دیتی ہے. مگر بعض دوسری مشابہتیں حیرت انگیز ہیں. مثلا آہستہ آہستہ فالج کا ہونا اور نچلی ٹانگوں کا فالج، یا ایک طرف کا چہرے کا ایسا فالج جو پہلے کمزوری کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کمزوری بڑھتی رہتی ہے اور فالج میں تبدیل ہوتی ہے. دوسرے ایسے فالج جو ٹانگوں سے شروع ہوں اور ٹانگوں میں کمزوری پیدا کریں، ان کا بھی کونیم سے بہت تعلق ہے اور کاکولس سے بھی تعلق ہے. اس لیے فالجوں میں اور چکروں میں دونوں دوائیں اتنا قریب آ جاتی ہیں کہ ان کو دوسری عمومی علامتوں سے پہچاننا چاہیے. کاکولس میں گلینڈز کے پھولنے کا کوئی نشان نہیں ملتا، اور کونیم بغیر گلینڈز کے پھولنے کے دوائی نہیں بنتی. کونیوں کے مزاج کا لازمی حصہ ہے. گلا خراب ہوا تو کان کے پیچھے
ग्लैंड सूज गए या गर्दन के नीचे, कान के नीचे ग्लैंड सूज जाएं, या जैसे वो हंजीरे पंजाबी में कहते हैं, दोनों तरफ छोटी 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 गुठलियों की एक बन गया है रास्ता सा, जैसे चीजें परोई जाए, मोती परोए हुए हों, हाँ लड़ी की तरह, यहाँ से इस तरफ, इधर से इस तरफ, जो बाज़ दफ़ा सिल से भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा बाज़ कैंसरस बीमारियों से भी होता है। लेकिन ये लिम्स का सूजना कोनियम में मिलता है, मगर सिर्फ लिम्स का नहीं। जो कैंसरस बीमारियां हों या ट्यूबरकुलोसिस से हो, उसमें लिम्फ ग्लैंड्स तो सूजते हैं, मगर सारे बदन पे छोटी छोटी गुठलियां नहीं बनती। कोनियम में सारे बदन पर गुठलियां बनती हैं, सख्त गुठलियां बनती हैं, और बाज़ दफ़ा वो उभर आती हैं तो सारी जिल्द पे लगता है दाने दाने से बन गए हैं, और वो दाने जिल्द की जो कीलों की शक्ल है वो नहीं है, बल्कि जिल्द के नीचे जो गुठलियां होती हैं, ग्लैंड्स, उनके सूजने से बनते हैं। तो इस पहलू से कोनियम काकुलस से मुशाबे होने के बावजूद उससे अलग भी हो जाती है, मगर फालजी कमजोरियां इसमें बहरहाल पाई जाती हैं, जो रफ्ता रफ्ता बड़े चेहरा कमजोर हो रहा हो, और कोनियम में अमूमन गर्मी और टकोर से फायदा होता है, लेकिन और काकुलस में भी गर्मी और टकोर से पैदा होता है, लेकिन काकुलस की एक इलामत पस्टिला से भी मिलती है, कॉकस की मिलती है, काकुलस की नहीं। काकुलस की तो ज्यादातर इलामतें ऐसी हैं ही नहीं कि जिनको वो, बस नजराती इलामतें कम हैं काकुलस में, कॉकस में हैं,